ہم نے دیکھا کہ پلیئر جب کوئی بنتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے. میں اس کی ایک پرائم ایگزامپل اگر دینا چاہوں تو مکی آرتھر گرانڈ فادر سے میری دوستی تھی, اکثر میرا ان سے ملنا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی بابر اعظم اور سمیع اسلم ہمارے نا بیسٹ کموڈٹی ہیں ان دا یگسٹر. بابر اعظم اس ٹائم ٹیم میں نہیں آئے تھے اور میں ان کے ساتھ اکثر بیٹھنا ہوتا, تو انہوں نے کہا جی کہ نمبر 3 کا سلاٹ بابر اعظم کو سوٹ کرے گا. جی اچھا, یہ انہوں نے کہا کہ اب ان کی ڈسکشن کا پارٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی محمد حفیظ کا نمبر ہے, یو ور پلئنگ آن نمبر 3. انہوں نے اگین سرفراز سے بات کی, انہوں نے بھی نوئنگ دیٹ کہ حفیظ ہمارا سینئر پلیئر ہے, میچ ونر بھی ہے, میرا خیال ہے انہوں نے آپ سے بھی بات کی. ٹھیک ہے, آپ کے علاوہ میں 100% شورٹی سے کہتا ہوں کہ شاید کوئی اپنا نمبر نہ چھوڑتا, اور آپ نے شاید اپنے کیریئر میں ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ نمبر چھوڑا اور آپ نے اپنے آپ کو سیکریفائز کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسی کمپیریزن میں جو ینگسٹر ہمارے ہیں, چاہے وہ ہمارے کپتان کی بات کر لیں, دوسروں کی بات کر لیں, امپیکٹ فل کی بات کر رہے ہیں, پورا پاکستان روتا رہا کہ بھائی آپ ورلڈ کپ 130-40 سے نہیں جیت سکتے, آپ نے فائنل میں 137 کیا, فخر کو آپ نہیں اوپر کھلاتے رہے, ابھی بھی بڑی مشکل سے آپ نے اوڈی میں کیا, پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. اسی طرح رضوان کی بھی ہم نے کہی کہ اگر آپ کو ایک دونوں میں سے کسی کو نیچے آ جانا چاہیے. جو آپ کی یہ اپروچ تھی اور آپ نے سیکریفائز کیا, اس کے علاوہ بھی ہم نے کئی اور بھی 2-4 لیجنڈ اگر ہم دیکھیں گے تو انضمام نے اپنے نمبر کو لیٹر آن اپنے کیریئر میں کیا نیچے. تو یہ جو ہمارے لیجنڈ ہیں یہ آپ لوگوں سے کیوں نہیں سیکھتے, کیا آپ لوگوں کی کبھی بات نہیں ہوتی, اور کیوں کوئی ہمارے اس کلچر کے پارٹ کے اندر, میں 2-3 کا کیا نام لوں, کافی نکل آئیں گے, جو اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایون کوئی میچ اگر آپ سیریز جیت بھی جاتے ہیں تو آپ جونیئر کو چانس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, بنانے کو کوئی تیار نہیں ہے سینئر جونیئر کو. دیکھیں, آپ نے جو دیکھا آپ نے وہ بیان کیا. جی, میری لرننگز یہ ہیں میری ذات کی کہ ایک سٹیج جب آپ کو ملتی ہے پاکستان لیول پہ, تو آپ کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سلیکشن اور اپنی پرفارمنس کو جسٹیفائی کر سکو. ٹھیک, آپ کو جو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں آپ اس میں پرفارم کرو. پھر ایک زون آتا ہے, ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ کی پرفارمنسز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے لیگیسی کیا چھوڑنی ہے. ٹرو, آپ نے اس ملک کے باقی ٹیلنٹڈ پلیئرز کے لیے بھی ایک راستہ ان کو دینا ہے تاکہ وہ گرو کر سکیں, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ اباؤٹ می. میں نے اپنا رول پلے کیا, میں سائڈ پہ ہو گیا. مجھ سے پہلے میرے جو کرکٹرز تھے, سید انور کو میں نے اگر ریپلیس کیا تو وہ مجھ سے بہت بڑے کرکٹر تھے, تو جب انہوں نے چھوڑا تو میں آ گیا, مجھے چھوڑا کوئی اور آ گیا. تو دس از ہاؤ اٹ ول ورک ایوری ٹائم. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک زون ایسا آتا ہے جو میرے پاس آیا, جو میری زندگی میں نے اس کو ہمیشہ کوشش کی. انیشلی میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں نے صرف اپنی پرفارمنس کو جسٹیفائی کرنا ہے. پھر جب 4-5 سال کی پرفارمنسز ایڈ ہوئیں, اللہ نے ہمت دی, کپتانی ملی, ایک لیڈرشپ دماغ میں آئی کہ یار اٹس ناٹ اباؤٹ مائی سیلف. میں کپتان تو ہوں جو ٹاس کرتا ہے, جی, لیکن لیڈر صرف ٹاس نہیں کرتا, وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو وہ لیڈرشپ جو جب ڈیولپ ہوئی تو دین آئی ریئلائز کہ دس از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ پارٹ یو ہیو ٹو پلے ایز اے پلیئر, کہ آپ نے دوسروں کو ایک کمفرٹ زون دینا ہے تاکہ وہ بھی آ کے بڑی پرفارمنسز دے سکیں اور پاکستان کے لیے اگلے 10 سال 15 سال کھیل سکیں. بالکل ٹھیک. میں کپتان تھا تو میں نے ڈیو واٹمر نے مجھ سے جب بات کی کہ ہمارے پاس اوپنر کا ٹیلنٹ موجود ہے, یو کم ایٹ نمبر 3 بیکاز یونس خان از ناٹ اے ریگولر ممبر آف نمبر 3 ایٹ دا مومنٹ. تو مجھے جب یہ موقع ملا, مجھ سے بات کی گئی, تو میں نے ہیپیلی جسٹ ہیونگ اے تھاٹ کہ یار یہ کرنا پڑے گا, نہیں تو پھر وہ لڑکا جو کہیں نہ کہیں انتظار کر رہا ہے وہ ضائع ہو جائے گا, اور وہ اچھا پلیئر بھی ہے. تو میرے پاس اتنا بیک اپ ہے کہ میں نمبر 3 پہ بھی کھیلوں گا تو آئی کین اسٹل کنٹینیو مائی کرکٹ ود پاکستان. تو میں نمبر 3 پہ آ گیا. پھر جو آپ نے بات کی 2015-16 کے اندر جب بابر ماشاء اللہ گروم کر رہے تھے, اوپر آ رہے تھے, اور مجھ سے جب بات کی گئی اس حوالے سے, تو میں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا, یہ سوچ کے کہ یہ ضروری ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اگلے 10 سے 15 سال کے لیے, کیونکہ میری کرکٹ 5 یا 6 سال کھیل لوں گا میں میکسیمم. ہو سکتا ہے کہ یہ جو لڑکا اگر یہ ڈیولپ ہوتا ہے نمبر 3 کے اوپر, جو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے, تو اگر اس کو 3 پہ موقع ملے تو وہ اگلے 10 سے 15 سال کی پروڈکٹ بنے گی پاکستان کے لیے. اسی طرح پھر 2018 میں نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ یار یہ جو کرکٹ ہے اس نے میں ایم ڈن ود دس, میں مینٹلی طور پر اس کو کھیل کے انجوائے جتنا کرنا تھا میں نے کر لیا. سو وائی ناٹ ٹو گیو اے چانس ٹو سم ینگسٹر, جس میں سمیع اسلم ہے, جس میں شان مسعود ہیں, جس میں اور بھی لڑکے جو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ اس وقت اویلیبل ہے, تو کیوں نہ ان کو موقع ملے. امام اس وقت آگے ہوئے. یہ سٹیج آپ کی زندگی میں آتی ہے اور آپ کو یہ فیصلے لینے پڑتے ہیں, ناٹ فار یور سیلف بٹ فار دا بگر کاز آف پاکستان. کیونکہ ہم سب لوگوں کی جو کھیلنے کا مقصد ہے وہ پاکستان کا نام بڑا کرنا ہے, اپنا رول پلے کرنا ہے.
تو ہمیں یہ سوچنا ضرور ہے، چاہے وہ جونیئر ہو، چاہے جونیئر کو تھوڑا ٹائم چاہیے کیونکہ اس نے اپنی ذات کو ایک جگہ پہ اسٹیبل کرنا ہے، لیکن وین یو گیٹ انٹو اے سینئر شپ زون تو پھر آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ اگر آپ سے بہتر اگلے 10 سے 12 سال کھیلنے والی کوئی پروڈکٹ بیٹھی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو گروم ہونے کا، پرفارم کرنے کا اتنا چانس دے